اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور اگر کوئی بھی کہیں پر بھی کسی چھوٹی بڑی پریشانی سے گزر رہا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں اور آزمائشوں کو ختم فرمائے اور اس کی زندگی میں بھی سکون اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نیک بندو، آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کو سن کر اور اس کے فضائل کو جان کر آپ کی زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ معجزاتی وظیفہ کہلاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں، ایسے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ یوں تو ہر وظیفہ ہی اپنی کرامات رکھتا ہے، لیکن کچھ وظائف بہت خاص ہوتے ہیں جن کے فضائل بھی خاص ہوتے ہیں اور ان کے نتائج بھی خاص ہوتے ہیں، ایسے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ایسے کہ لوگ فرش سے عرش تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی معاملات میں بھی اس قدر اونچائی آ جاتی ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے، اس کے نام کلام ذکر سے ہی نہ صرف زبان معطر رہتی ہے بلکہ زندگی میں ہر طرح کے معاملات، دنیاوی ہوں دینی ہوں، ہر طرح کی حاجت، پھر چاہے کچھ ہزاروں کی ہو یا کروڑوں کھربوں کی، اللہ تعالیٰ سب عطا کر دیتا ہے۔ کیا میرے رب کی شان ہے کہ ہم ذرا سا متوجہ ہوتے ہیں تو وہ پورا ہی ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج کے اس وظیفے میں ایسا راز چھپا ہوا ہے جیسے سمندر کی 7ویں تہہ میں موتی چھپے ہوتے ہیں، کہ جو ان کو ڈھونڈ لیتا ہے ان کی زندگی سنور جاتی ہے، اور جو نہیں ڈھونڈ پاتا وہ کھوج میں ہی لگا رہ جاتا ہے۔ یوں تو انسان کہیں کہیں اپنی زندگی مشکل بھی خود بناتا ہے اور آسان بھی خود ہی کرتا ہے۔ آسانیاں بانٹیں گے تو آسانیاں آپ کو بھی ملیں گی۔ اس فلسفے کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے معاملات میں سے رکاوٹیں ختم فرما دیتا ہے۔ آج کے اس وظیفے سے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو برکت ملے گی، خاص کر روزی رزق کے معاملات۔ اگر کسی کی تنخواہ کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ادھار قرضہ لینا پڑتا ہے، تو یہ مسائل آپ کے بالکل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے روزی رزق کے دروازے کھول دیں گے، آمدنی اتنی ہوگی کہ خرچ کرنے کے باوجود بے شمار بچت بھی ہوگی۔ نوکری نہیں ہے تو نوکری بہت اچھی جگہ لگ جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور نوکری بھی ایسی اچھی لگے گی کہ سیلری پیکج بھی اچھا ملے گا اور لوگ عش عش کرتے رہ جائیں گے۔ اگر آپ کاروبار کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ کے پاس اتنے ذخائر نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کرا دیں گے، نہ صرف آپ کاروبار کر سکیں گے بلکہ وہ بہت اچھا بھی چلے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ دونوں ہاتھوں سے گھر میں آمدنی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ خواتین جو اپنے شوہر کو، بھائی کو، والد کو سپورٹ کرنا چاہیں وہ بھی ان کے لیے پڑھ سکتی ہیں، اور اگر خود نوکری کی، کاروبار کی خواہش مند ہوں تو اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ اس میں ناغے کے دنوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، جب تک چاہیں کر سکتی ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی اس کے درمیان میں 1 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لینی ہے۔ سورہ تغابن قرآن پاک کے 28ویں پارے میں موجود ہے۔ بہترین عمل تو یہ ہے کہ اس کو ساری زندگی کے لیے اپنی عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ نہ صرف آپ کے بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ آمدنی کا ذریعہ ایسا بنائے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ اللہ کے نیک بندوں، امید کرتے ہیں اور دعا بھی کہ اس وظیفے کے کل فضائل آپ کو حاصل ہوں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون آ سکیں، آمین۔
اب اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔